راضی ہو گئے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہے تو ہم اس دنیا سے ہمیں اور کیا لینا ہے؟ ہم اپنے مقصد میں کامیاب، ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں چاہیے۔ تمام زندگی کے تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے، تو سب سے بڑھ کر اس کی دین کو حاصل کرنا اور اس کی دین کو اشاعت کرنا، جسے دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کیا ہے؟ جو نہیں معلوم ہے اس کو حاصل کر دی، اور جو معلوم تھا اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے یہ دین تعلیم کو حاصل کرتے دوسروں تک پہنچاتے، حاصل کرتے دوسروں تک پہنچاتے آج ہمارے تک آیا۔ لیکن جس دین کو حاصل کرنے کے لیے جیسی محنتیں اور کوششیں، جان مان کی، تن من کی جیسی قربانیاں ہماری بڑوں نے دی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ماں بہنوں، بس صرف یہ تو ایک نقل و حرکت ہے، ایک نقل ہے، ایک حرکت ہے۔ اللہ کو پسند آ جائے الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو علم دین کا حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ اور علم کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سمندر، لامتناہی سمندر، دنیا کے جو اللہ نے پیدا فرمایا اس کے 3 حصے پانی ہے، صرف ایک حصہ جو ہے زمین ہے، اور اس زمین کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر نیچے پھر بھی پانی ہے، پانی ہے، پانی۔ اس سمندر کی کتنی حد ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، سائنٹسٹوں نے حساب لگا کر جو ہے بتایا ہے، اس کا گول دائرہ جو ہے کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کی گہرائی کتنا ہے، اس کا بھی پیمائش کر کے حساب کتاب بنا۔ لیکن علم کا سمندر اتنا وسیع، اتنا وسیع، اتنا لامحدود، اللہ اکبر، سوائے اللہ کو کسی کو نہیں جاتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم کا سمندر کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر میں کبھی کسی کے پاس نہیں گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل ہوا، کسی کے شاگرد نہیں ہے، لیکن ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہے۔ کتنا جو ہے علم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے باوجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دینے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے، اے میرے پیارے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مانگے مجھ سے، مانگے۔ کیا مانگے بھائی؟ کس چیز کی کمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مال متا وہ تو نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے۔ اللہ نے جو ہے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے فاقے، آپ کی بھوک، اتنی ساری مشقت، ہم جو ہے اتنی ضرورت لے، آپ چاہے تو ہم اور پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ آپ کے اشارے پر چاہے آئے گا پہاڑ، کیوں اتنا اتنا تو ہم جیب میں بھی ڈال لیتے، لیکن بہت پہاڑ جتنا جو ہے مال اگر مل جائے وہ کہاں رکھے گا، ورنہ آپ کے اشارے پر چلے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھاؤ تو دوسرے وقت تیرے فاقے سے رکھ، جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کرو، اور جب ضرورت پڑے نہیں ہے میرے پاس تو ہاتھ اٹھا کر جو ہے مجھ سے مانگو۔ بس میں تو یہ حالت چاہتا ہوں، نہیں چاہا اللہ کے رسول پر دنیا کے مال باتیں وہ کرنا۔ کیا چاہیے؟ کس چیز کی کمی ہے؟
اللہ اکبر بھائیو، میرے معذرت بھائی، سبھی کچھ تو ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن اللہ کا حکم ہے مانگو کیا مانگے؟ اللہ نے خود فرمایا، تعلیم فرمائی، کیا مانگنا ہے؟ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم کے اندر زیادتی عطا فرما، مجھے علم عطا۔ اتنا علم دینے کے باوجود علم ہو رہا ہے، اور مانگے تو کیا مانگے؟ علم۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے فرمایا ماں کے گود سے خبر تک اتلو العلم الی المہد الی اللہ، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن علم ختم نہیں ہوگا۔ اتنا علم ہے، لیکن اتنا وسیع سمندر علم ہوتے ہوئے تو عمریں ختم ہو جائیں گی، زندگی بھر ہم طالب علم ہی رہیں گے، اسٹوڈنٹ رہیں گے، لیکن فرمایا علم اتنا کم سے کم ہماری جس سے روزمرہ مسائل حل ہو جائے، عقائد صحیح ہو جائے، ہماری نماز روزہ جو ہے حلال حرام یہ اس کی تمیز ہو جائے، پاکی طہارت اس کی علم ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے فرائض صحیح ہو جائے، ہمارے عقائد صحیح ہو جائے، قبر حشر کی تیاری ہو جائے، اور ہمارے بڑوں کے، ماں باپ کے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ہمارے اوپر کیا ہے یہ معلوم ہو جائے، جس سے ہماری آخرت سمجھ جائے۔ اتنا تو علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر ایک بالغ مرد عورت کے اوپر۔ آج جو علم ہمیں حاصل کر رہے ہیں وہ دنیاوی اصلی علم وہ علم نہیں ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں، وہ علم ہی نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر آخرت قبر حشر کی تیاری کی توفیق ہمیں مل جائے اس علم کی روشنی میں، اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے۔ تو میرا ماں بہنوں، اب تو الحمدللہ ہمارے جماعت کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بات انہیں کی طے ہوئی ہوگی، وہ بھی جو بھی ہے۔ الحمدللہ ہم ان جماعت میں نکلے ہوئے بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے جزا خیر عطا فرمائے۔ دیکھو کاروبار ان کی بھی ہے، زراعت ان کی بھی ہے، ملازمت ان کی بھی ہے، دکانداری وہ بھی کرتے ہیں، بیوی بچے ان کے بھی ہیں، گھر دار سب کچھ ہے، سب کچھ چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی اونچا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، الحمدللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ اس دین کو لے کر ہمارے تک آئے ہوئے ہیں۔ تو ماں بہنوں، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس راستے میں نکلنا پڑے گا۔ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، ہمارے مرد حضرات ہیں، میری ماں بہنوں دیکھو، قیامت کے دن بہت سارے سوالات ہوں گے ہمارے زندگی کے تعلق سے، ان میں سے ایک سوال علم کے تعلق سے بھی ہے کہ دنیا کے اندر تو نے کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک سوال یہ بھی، اگر یہ سوال آ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے بتائیے؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ کیونکہ دنیا کمانا، روز رزق حاصل کرنا، یہ تو چرندے پرندے درندے سب کچھ کرتے، روز رزق کے لیے وہ بھی نکلتے، محنتیں وہ بھی کرتے، کوششیں وہ بھی کرتے، جس کا قدر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے دیتے۔ یہ پرندے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صبح خالی پیٹ بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے اور اپنے بچوں کے لیے بھی غذا لاتے ہیں، گھونسلے کے اندر بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ان میں ہم نے فرق کیا؟ زندگی اور اسی طریقے سے ہم نے گھٹا دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے علم کا بھی سوال ہوگا، سب سے پہلے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے دین علم کہاں تک حاصل کیا؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، عمل نہیں کر سکا، اتنا کہنے سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر اتنے جو ہے دنیا داری کے اتنے سخت قوانین ہیں۔ دیکھیے، ایک
یعنی ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کہیں بھی آتے جاتے راستوں کے اندر چوراہوں کے اوپر جو ہے ریڈ سگنل گرین سگنل لگا ہوا رہتا ہے، اس کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانے، ریڈ سگنل کے اوپر جو ہے چلے گئے پار ہو کر، رکے نہیں تو چالان بننا پڑتا ہے، تاوان دینا پڑتا ہے، کبھی سزا بھی ہو جاتی ہے، کبھی جیل ہو جاتی ہے۔ اگر مجسٹریٹ کے پاس جا کر کے بھائی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو نہیں سنا نہیں جاتا، سنتے نہیں۔ دنیا میں رہنا ہے تو اتنے قوانین سیکھنا پڑتا ہے، اس کو جاننا پڑتا ہے۔ تو آخرت کے لیے خبر میں جا کر کہہ دیے من رب کا لا ادری، نہیں جانتا، من دین کا نہیں جانتا، من نبی کا نہیں جانتا، سزا شروع ہو جاتی ہے وہاں سے۔ اس کی تیاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس کی تیاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ بتائیے۔ یہاں تک کہ دنیا کے آخرت میں جو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ان سے بھی سوال ہوگا۔ جو بہرے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اندھے بھی رہتے ہیں، بہرے بھی رہتے ہیں، گونگے بھی رہتے ہیں۔ دنیا داری وہ کس طرح کرتے ہیں؟ سیکھتے نہیں ہیں کیا؟ بغیر سیکھے کیا آتا ہے بتائیے؟ سیکھنے ہی سے آتا ہے، بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے مستقل۔ بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا، ایک شاعر کہتے ہیں۔ دیکھو، بھیک مانگے بھی ہنر ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ بغیر ہنر کے جو ہے بھیک مانگوں کو بھیک بھی نہیں ملتا۔ اتنا بڑا دین کیسے مل جائے گا؟ اس کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑتی، تکلیفوں کے اندر رکھا گیا تمام انبیاء کرام کو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشوں کے اندر مجھے رکھا گیا ہے۔ سب سے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ماں بہنوں، ہم کیسے جو ہے چھوڑ جائیں گے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا کہہ دینے پر ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوٹ نہیں ملے، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اتنا کہنے پر کیا چھوڑ دیا جائے گا ان کو؟ اللہ فرماتے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ ان کو آزمائے نہیں جائے گا؟ جس کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان کے بقدر اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کی پریکشا کی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو فتنوں میں مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے آزمائش کو برداشت کرنے کی، اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ کسی کو بھی جو ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر عبادات کی تکلیف ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے ماں بہنوں، ہم دنیا داری کی خاطر کیسی کیسی محنتیں اٹھاتے ہیں، کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کیسی تکلیفیں جھیلتے ہیں، اولاد کی خاطر، اپنے خاطر، دین کی خاطر بھی۔ ہمارے بڑوں کی کارگزاریاں دیکھیے، کیسی کیسی جو ہے پریشانیاں اٹھایا انہوں نے، دین کو، ایمان کو بچایا انہوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، مکے کی گلیوں کے اندر جو ہے ان کو پھانسی کا پردہ ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، کوڑوں سے مارا جاتا تھا، عذاب دینے والے اٹھا جاتے تھے، بیزار ہو جاتے تھے، مار مار کر وہ تھک جاتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے ان کے زبان پر، احد 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 احد۔ حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ، جن کی پیٹھ کو جو ہے داغا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر مجھے چت لٹایا گیا، میرے پیٹھ کی چربی اور گوشت و خون سے جو ہے وہ انگارے بجھے۔ اللہ اکبر۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا بڑا آسان ہے، لیکن وہ جو ان مصیبتوں کے دور سے گزرے ہیں، جن کو یہ تکلیفیں دی گئی ہیں،
ان کا کیا حال ہوگا بتائیے ذرا. میرے ماں بہنوں، ان کا بھی سامنا ہوگا ہمارا. کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں گے. پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. غزوہ خندق کا واقعہ ہے. بھوک برداشت نہیں ہوتی اور دھوپ چلاتی دھوپ، پسینے چھوٹ رہے ہیں، بھوک اور پیاس الگ ستا رہی ہے. ایک سواری سے برداشت نہیں ہو سکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے بھوک نے ستایا ہے. دبا اٹھا کر دکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کمر سیدھی نہیں ہوتی. بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ کی جو ہے جھک گیا تھا. بھوک سے بیلنس برقرار رکھنے کے لیے پتھر باندھ دیتے تھے. بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا جس میں بھوک سے کچھ سکون مل جاتا ہے بھوک کی حالت میں پیٹ پر باندھنے سے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان صحابی کی تکلیف کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئے دیکھ کر، اور اپنا جبہ مبارک اٹھایا، دو پتھر بنے ہوئے اٹھا کہ بھائی میری بھی حال یہ. آئی سی تکلیفوں سے جو ہے یہ دین آتا، یہ علم حاصل ہوتا. بغیر اس کے علم حاصل نہیں ہوتا اس طریقے سے. میرے باپ بہنوں، تو اس دین کو سیکھنا ہے تو جیسے صحابہ کرام نے چل کر اس راستے میں جس علم کو سیکھا، اسی راستے پر اسی طریقے سے آسان ہو سکتا ہے، یہ حاصل ہوتا ہے. آج ہمیں ویسی جو ہے مشقتوں کا سامنا نہیں ہے. بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی علم کی خاطر کہاں دنیا کی خاک چھانا ہے ہمارے صحابہ کرام نے بتائی. پتے چاہے ہیں، پتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک غزوے کے ایک جنگ کے اندر گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ جن کے پاس کچھ بھی، انہوں نے فرمایا کہ صرف جنگ کے موقع کے اوپر مجھے صرف ایک کھجور ملتی تھی. جنگی سپاہیوں کو بڑی طاقت کی چیزیں دیتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، ان کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اس لیے طاقت کی بڑی جو ہے اچھی چیزیں دیتے ہیں، گوشت، دودھ، ایسی چیزیں دیتے ہیں سپاہیوں کو، جنگی سپاہیوں کو. لیکن صحابہ کرام کے پاس وہ فرماتے ہیں صرف ہمیں جو ہے ایک کھجور جو ہے دیا جاتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں. سننے والے نے کہا کہ بھائی ایک کھجور سے جو ہے کیا کام چلتا ہوگا. وہ ایک کھجور منہ میں رکھ کے پیپرمنٹ کی طرح چاکلیٹ جیسے ہم چوستے ہیں، چوس کر آخر میں جو ہے شام میں جو ہے تھوڑا سا دودھ پانی پی لیتے پیٹ بھر کر، بس دن بھر کے لیے وہی کھانا. سننے والے بھی حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت یہ کھجور میں کیا کام ہوتا ہوگا. فرمایا کہ بھائی اس کی قدر تب معلوم ہوئی کہ یہ کھجور میں ختم ہو گیا. جنگل کے سوکھے پتے جھاڑ کر کے بھگو کر کے کھا لی. پتے چاہتے ہیں ہم تو پتے چاہتے ہیں، بڑے بڑے اچھے غذائیں کھاتے ہیں. ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے انواع اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام جیسے علم حاصل نہیں ہو گئی. تو میرے باپ ایک مسلمان ہو کر ہمارے پاس اگر دین کا علم نہیں ہے، جیسے فرمایا علم کا ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. عمل کے ساتھ علم کام دیتا. جیسے ایک درخت ہے، فصل نہیں ہے، پھل نہیں ہے، کھیت ہے، فصل نہیں ہے، چاند ہے، روشنی نہیں ہے، بادل ہے، بارش نہیں ہے، باوڑی ہے، پانی نہیں ہے، عورت ہے، اولاد نہیں ہے. تو اسی طرح سے فرمایا علم ہو عمل نہ ہو کیا فائدہ. تو اس علم کو حاصل کرنے، اپنے زندگی میں عمل کو لانے کے لیے دور و دراز کو جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے صحابہ کرام کی طرح ہمیں مہاجر بن کر نکلیں گے تو یہ فکریں ہمارے اندر آئے گی، علم ہمارے پاس آئے گا، عمل کی توفیق ملے گی. بات کر آئیں گے آپ کو باہر سے کچھ
कुछ बात करना जमात के साथ ही बात करेंगे भाई इंशाअल्लाह। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم خواتین دینی ماں بہنیں، اب تک مولانا بات کرے آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا، بہت بہترین بات تھی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھا دے۔ اور محترم خواتین دینی ماں بہنیں، اللہ کا کروڑوں بار شکر، اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے راستے میں قبول فرما لیا اور آپ کو ہم مجلس میں بھی بیٹھنے کی توفیق دیا، اور بھی بہت سے مؤثرات یہاں بھی آئے ہوئے ہیں۔ دین کو دیکھنے کے اعتبار سے گنے چنے لوگ ہیں، لیکن ایسے مجلسوں پر اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ ایسے مجلسوں میں بیٹھنے سے کیا ہے، ہماری ایمان کے اندر تازگی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے لیے بہتر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے لیے بہتر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جن کو دیکھنے سے تم کو اللہ یاد آ جائے اس کے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اس کے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ اور آگے فرمایا، جن کے باتوں سے تمہارا اعمال کے اندر ترقی ہو، جن کے باتوں سے تمہارا اعمال کے اندر ترقی ہو اس کے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ اور آگے فرمایا، جن کے اعمال سے تمہیں آخرت یاد آ جائے اس کے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ جن کے اعمال سے تمہیں آخرت یاد آ جانا، ان کے ساتھ بیٹھا کرو گے۔ اس لیے محترم خواتین دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ 60-70 سال کی زندگی دیا ہے، تو کس لیے؟ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک جنت ایک جہنم بنایا ہے۔ عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی مان کر چلیں گے، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو لائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر منمانی چلے، خواہشات کے پیچھے بھاگے، اللہ کون دیکھے، جنت کون دیکھے، جہنم کون دیکھے، اگر کو منمانی زندگی گزارے، خواہشات کے پیچھے بھاگے، دل میں کیسا ہے ویسے بھاگے، تو ہمارے لیے دنیا بھی کیا ہے، تنگ ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جائے گی۔ اس لیے محترم خواتین دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کو حکم ہے، ہمارے نبی کے طریقے، یہ دین اپنے اندر لانا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سارے انبیاء علیہ السلام کے، سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ یہ ہے، اے لوگو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کیے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ تو ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جاتے تھے، ذرا بچے کھیلتے تھے، ان کے قریب ہی ایک بچہ کھڑ کر رو رہا تھا۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بچے سے پوچھے، کیا بیٹا روتا ہے؟ تو کھیلنے چیزاں نہیں گیا، بول میں دلا تو بھی کھیل لے ان کے ساتھ کا۔ تو بچہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کو بچہ بولا، اے بیوقوف، کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئی کیا گئے؟ اے بیوقوف، کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئی کیا؟ بچہ پوچھا، بڑے آدمی کو بولا۔ تو بچے کو بڑے آدمی پوچھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پوچھے، اچھا بیٹا کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہمیں؟ تو بچہ بولا گیا، بہلول کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ سے پوچھے، بیٹا تجھے کیسا معلوم یہ، مجھے کیا تو نصیحت کر گئے۔ تو بچہ بولا ہے، بہلول کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہی ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو بچے کو پھر بولے، بیٹا تو بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ بچہ بولنے لگا، بہلول میں دیکھ رہا ہوں دنیا چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ایک دن ایسا آئے گا میں بھی دنیا سے جانا ہے، ہر ایک آدمی دنیا سے جانا ہے۔ تو بچے کو پوچھے لگے، بیٹا بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے، مجھے اور کچھ مختصر سے نصیحت فرما۔ تو بچہ بولنے لگا، بہلول وہ منظر میرے سامنے ہے، میں قبر کے گڑھے میں ہوں گا،
मेरे पर मट्टी का ढेर होगा, मेरा हुस्न तो सारा का सारा जा रहा होगा, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ही मिट जाऊंगा, मेरे बदन मेरे हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगा, बिल्कुल ही मिट जाऊंगा। तो बच्चे को बोले नो बिल्कुल बेटा तू तो अभी छोटा उम्र है, तेरी उम्र बहुत छोटी है, इतना क्यों डरता है तू? अभी तेरे आमे नाम नेकियां बुराई नहीं लिखते ना, अभी इतनी छोटी उम्र में कैसा तू क्यों इतना डरता है? सो गए। तो बच्चा बोला बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मेरे घर में मेरी वालिदा मेरी माँ जब भी चूल्हा सिलगाती है तो पहले क्या है छोटे छोटे लकड़ियाँ रखती है, उसके बाद बड़े लकड़ियाँ रखती है। मुझे ये डर है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम जलाते समय वो बड़े छोटे छोटे रखने की जगह मैं ना रख दिया जाऊँ। पहले बच्चों को जहन्नम में डाल देंगे कि उसके बाद ये बड़े डाल देंगे कि ये डर मुझे है। वो बोले तो बोले मोहतरम खातिन दीन बाबे ने अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है। किसी की 30 साल हो गए, किसी के 40 साल हो गए, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, किसी के 30 साल है तो 30 साल मौत के करीब हो गए, किसी के 40 साल है 40 साल मौत के करीब हो गए, किसी के 50-60 साल है तो 3 दिन के मौत के करीब हो गए। जब तक सांस है उस वक्त तक चांस है आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए। दुनिया बने ना बने आखिरत बनना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी किसी ना किसी हाल में गुजर जाती है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं। दायमी चीज़ हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में है। और जन्नत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला क्या है दुनिया में छोटी ज़िंदगी दुनिया में है। और जन्नत कैसी ज़िंदगी, एक बार जन्नत में चले गए करोड़ों के साल भी गुजर जाएंगे, हमारी जवानी में न 1 सेकंड बढ़ेगा ना 1 सेकंड घटेगा। ऐश आराम की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी। मर्द हजरत कमाने काम ने, मस्तूरात पकाने काम ने। ऐश आराम की ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी। दुनिया में मर्द हजरत कमा कर थक जाना, मस्तूरात क्या है औरतें क्या है पका कर थक जाना, लेकिन जन्नत ऐसी नहीं। मर्द हजरत कमाने काम ने, मस्तूरात पकाने काम ने। ऐश आराम की ज़िंदगी वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला दुनिया भेज हमें। अल्लाह माफ़ कर दुनिया की चमक धमक के देखो, दुनिया की ज़िंदगी असली समझ जाको, दुनिया के पीछे बड़े हमें। दुनिया हमारा मकसद बना ली, दुनिया हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आखिरत है। हमारा मकसद क्या है? वो आखिरत है। दुनिया हमारे लिए ज़रूरत है, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए दुनिया हमारे लिए ज़रूरत है। उसके लिए नमाज़ों की पाबंदी करना, अल्लाह के हुक्मों में से, अल्लाह के हुक्म हर नबी के तरीके दो का नाम दिन। अल्लाह के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म क्या है? वो नमाज है। आज कितने मुसलमान की ज़िंदगी ऐसे ही नमाज से खाली, कितने घर ऐसे दीन से खाली। कितनी बड़ी ऊंची अमल हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मेरे उम्मत में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज फर्ज किया है, और क्या है क़यामत के सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हमारे पर अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज फर्ज करी सो, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होता है। बाकी के सब बाद में होती, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन बाबे ने नमाज़ों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे। बैठ को अकेले बैठ कर सोचना हमें कि 50 साल के पहले मैं कहाँ थी, अब 50 साल के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ। दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले ही खबर में 3 सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना, और अकेले क़यामत तक रहना। कहाँ रहना? सो घर में, खबर में, अकेले क़यामत तक रहना। घर में जरा खुद करंट चल गया तो बाहर जाके बैठा दिया हमें, कहीं को अंधेरा है, ठंड है, मच्छरा ही ये ही वो ही कर। और खबर कैसी ज़िंदगी। अजान का जवाब दिया इंशाल्लाह, मुख्तसर 2 दिन ला दे इंशाल्लाह बात है जी। हाँ है ऐसा है।
صلی اللہ علیہ وسلم أشهد أن لا إله إلا الله عليه وسلم صلی اللہ تو محترمہ خواتین دینی ماں بہنیں، بات تو ختم ہو گئی انشاءاللہ. تو کیا ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں بھیج. اس لیے محترمہ خواتین دینی ماں بہنیں نمازوں کی پابندی کرے، پردے کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی بسر کرے. تو بولنے کی بات ادھوری یہ ہو گئی تو دنیا میں اکیلے آئے، اکیلے خبر میں جانا ہے، اکیلے سے خبر میں سوال کیا جائے گا، اور اکیلے ہی خبر میں سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور اکیلے قیامت تک رہنا پڑے گا. ہمارے ساتھ کے آنے والے کیا نیک اعمال ہی آئیں گے ہمارے ساتھ. ہمارے اعمال کے بغیر دوسرے کوئی چیز بھی ہماری ہمارے ساتھ نہیں آتی. تو ہمارے نیک اعمال جو نمازوں کی پابندی کرے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرے ہیں، اور کیا ہے اللہ کا ذکر کرے، یہ سب ہمارے ساتھ آنے والے، یہ سب ہمارے ساتھ آنے والے، ان کی محنت کرنا ہمیں. اور کیا ہے، خبر سے اکیلے نکلنا پڑے گا، اکیلے سامنے اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اکیلے سے سوال کیا جائے گا. 5 سوال ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ پوچھے میرے بندی بتا میں جو 60-70 سال کی زندگی دیا تھا کہاں لگایا، اللہ پوچھیں گے. اور کیا ہے جو جوانی دیا تھا، جوانی کہاں لگائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے، یہ بھی اللہ پوچھیں گے. اور جو میرے بارے میں جو چیز معلوم تھا اس کے اوپر کیا عمل کرے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھتے. اس لیے محترمہ خواتین دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ کہہ اور سننے ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا جو آہستہ سے عمل کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر یا کریم. اللہم صلی علی محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہوں کو تو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. جان کے ناجان کے کیے ہوئے گناہوں کو تو معاف فرما. دن کے دن میں رات کے دن کیے ہوئے گناہوں کو تو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہ کرنے سے ہماری حفاظت عطا فرما. ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، بھلائی کے فیصلے فرما. اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو تقوی والے بنا دے، پرہیزگاری والے بنا دے، امانت دار بنا دے، بات میں سچائی والے بنا دے، بےہودہ باتوں سے بچنے والے بنا دے. اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے، تیرے سے مانگ کر لینے والے بنا دے، تیرے سے مانگ کر لینے ڈھنگ سکھا دے. سارے نبیوں کے صحابہ تو نے سکھایا، ہمیں سکھا دے. اس دعا کے محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فضل سے دعا قبول فرما. رضی اللہ ان محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. چلیے چاہیے